26 رجب المرجب ہے اور آج کی رات جو ہے وہ 27 رجب المرجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اب جو معجزہ معراج ہے یہ بڑا ہی طویل موضوع ہے جس کو فرقان حمید نے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا اور احادیث مبارکہ بھی اس کے اوپر کثرت سے ہیں، اور پھر اس کے جو مختلف مراحل ہیں اور ہر مرحلہ جو ہے وہ اپنے اندر بڑی ہی وسعت رکھتا ہے۔ اس کے ایک ایک حصے کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں جو ہے ایک ایک حصے میں تقریر ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو مختصراً جو ہے وہ آج صرف یہ کہ فلسفہ معراج کیا تھا، یعنی معراج سرکار کو کیوں کروایا گیا، مختصر سا جو ہے اس کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقان حمید کے ارشاد فرمایا، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل سٹارٹ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو سیر کرائی، اور پھر جو ہے فرمایا کہ وہ مسجد اقصی وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور تاکہ ہم اپنے بندے خاص کو نشانیاں دکھائیں، اور وہ جو ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر ہے۔ یہ قرآن فرقان حمید نے جو ہے وہ تذکرہ کیا فلسفہ معراج کا، اور پھر سورہ نجم کے اندر دوسرے مقام پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے آگے بیان کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر وہ جلوہ اور قریب ہوا، اور اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب ان شارٹ بٹی یہ کہ جو واقعہ معراج ہے، فلسفہ معراج وہ کیا ہے، وہ کیوں ہوا سرکار کو، اس کے اوپر جو ہے وہ علماء نے مختلف جو ہے وہ وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو واقعہ معراج ہے یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑے آسان انداز کے اندر بیان کیا، رب نے اسے اپنی نشانی قرار دیا، تو لہٰذا یہ بیداری کے عالم کے اندر واقعہ معراج پیش آیا۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ خواب کا واقعہ تھا، خواب کا واقعہ نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنا بجائے دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان جو ہے وہ قدر و منزلہ عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معراج کرایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر پیدا کیا محبوب کو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کو جو ہے وہ آپ کا بچپن جوانی سارا کچھ گزرا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کو جو ہے وہ زواج مطہرہ عطا فرمائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ کو جو ہے وہ اولاد عطا فرمائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ نے کھایا پیا زندگی کے معاملات گزارے، جو ہے وہ تجارت کی، جتنے جو ہے وہ معاشرتی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے طے کیے، ساری چیزیں اس لیے کی کہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے۔ لیکن رات کے اس حصے کے اندر لامکان کی بلندیوں کی سیر اس لیے کروائی تاکہ لوگ اپنی طرح بھی نہ سمجھے۔ یہ نقطہ سمجھیے گا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے کرائی کہ لوگ جو ہے وہ خدا نہ سمجھے، اور یہ اتنی انفرادیت آپ کو دی کہ آپ کو راتوں رات اتنا یہ سیر کروائی لامکان کی بلندیوں کی جہاں میں کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے لوگ اپنی طرح بھی نہ سمجھ لیں۔ اگر سرکار خدا نہیں ہے تو سرکار جو ہے نا خدا سے جدا بھی نہیں ہے اور مخلوق کی طرح بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اپنے محبوب کا عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی جو تھے وہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ لوگ معاذ اللہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ساری جو توجہات چلتی تھی تو رب ذوالجلال نے جو اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ذرا آؤ آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی ہمسر کوئی ساتھی میرا کوئی آل اولاد نہیں ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ جاؤ اور پھر جا کے اعلان کر دو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو یہ توحید کا پرچار کرنے کے لیے واقعہ معراج لازمی تھا کہ محبوب آ کے دیکھ جاؤ۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایک ایسی تو ہستی جس نے جو ہے وہ اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہوتا۔ ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تو رب نے فرمایا کوئی ایک تو ایسی گواہی ہو جس نے آنکھوں دیکھا ہو، عینی شاہد کسے کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو جتنے انبیاء آئے سارے جو ہے وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن فرمایا محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ محبوب تو خود آ کے اپنی آنکھوں کے سر کی آنکھوں سے آ کے دیکھ جا کہ واقعی جو ہے وہ اللہ ایک ہے اور اللہ وجود رکھتا ہے، اللہ کے ہر چیز سے پاک ہے، اللہ نور ہے،
لیکن اپنے محبوب کو جو ہے وہ اس بات کو باور کرا کہ لوگوں جا کے بتا سکے کہ لوگوں میں نے اپنے رب کو دیکھا. حضور کی حدیث ہے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ, میں نے اپنے رب کو دیکھا, میرا رب بڑا ہی حسین ہے. پھر ایک اور وجہ اس کی مراقیہ معراج کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دونوں جہانوں کی بادشاہی عطا فرمائی ہے, یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی. تو جو وقت کا جہانوں کا بادشاہ ہوتا ہے, جو ہے نا وقت کا, اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہے سیر کر سکتا ہے, اپنی سلطنت کی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا محبوب یہ زمین تو ہے ہی ہے, یہ اپنے دوسرے صوبے کی ذرا آگے سیر کر جاؤ. اس لیے سرکار نے فرمایا اما وزیرا من اہل السماء جبرائیل و میکائیل اما وزیرا من اہل الارض ابو بکر و عمر. دو وزیر جو ہے میرے آسمانوں پہ ہیں, جبریل اور میکائیل, اور دو وزیر میرے جو ہے وہ زمین پہ ہیں, ابو بکر عمر. تو اس لیے سرکار جو ہے وہ اپنے اس جو ہے وہ آسمان والے صوبے کی سیر کرنے گئے تھے. وزیر اسی کے ہوتے ہیں جس کی بادشاہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. یعنی یہ مختلف جو ہے وہ وجوہات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فلسفہ معراج کے لیے لوگوں کے لیے کلیئر کرنی تھی کہ محبوب علیہ السلام کو یہ شان, قدر و منزلت جو ہے رفعت عطا فرمائی ہے. تو یہ واقعہ معراج ہے وہ ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ مشل راہ بھی ہے, اور ہمارے لیے بہت ہی کہہ لیں کہ اہم پیغامات بھی ہیں کہ اس واقعہ معراج کے اندر ہی جو ہے وہ ہمیں نماز عطا فرمائی گئی, جو سرکار کو نماز کا تحفہ دیا گیا, یہ امت کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو سمجھ, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.